ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سید ہاشم رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. علاقے سورو کے سرکردہ شہری اور سماجی کارکن الحاج محمد عیسیٰ بخشی ہر وقت اپنے علاقے کے مسائل و مشکلات کو لے کر میڈیا سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے حاجی صاحب. علاقے کے مسائل کو لے کر آپ ہر وقت حکام بالا سے بھی ملتے رہتے ہیں اور میڈیا سے بھی آپ مخاطب ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت آپ کن مسائل کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت استہ دل سے میرے طرف سے شکریہ، کیونکہ آپ کی وائس آف لداخ کی آواز سے اس آپ کی سر کے ساتھ سر ملا کر ہماری فریاد ہمارے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی میرے کو بہت 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 مشکور و ممنون ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی مادھیم سے ہی ہم ہماری آواز ان تک پہنچاتے ہیں. باقی تو جب میڈیا پرسنل یہاں پہ آئے ہیں، آپ لوگوں نے کام کاج کرنا شروع کر دیا، تو ہمارے بہت سارے یہ پینڈنگ مسائل جو ہے، ایشوز جو ہے، وہ ان تک بالا حکام تک پہنچانے کا بہت بہت آپ لوگوں نے اجاگر کیا ہے، تو آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور. تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا میرا یہی ایک ڈیمانڈ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. تو میرا درخواست ایک ہے، تو ہمارے خصوصاً ہمارے ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ، کیونکہ آج ہمارے سورو علاقے میں چھوڑو کرگل ٹو زنسکار کے لیے ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے اپنے یہ کام کو ہاتھ میں لے کر تو 2-3-4 سال ہو گیا. تو سب سے بگیننگ آپ ورک میٹنگ ایک ہوا تھا، کنڈکٹ کیا تھا، جس میں ہمارے سی صاحب سابقہ مسٹر کاچو فیروز صاحب تھے، اور ہمارے DDC کرگل DM صاحب بھی. تو باقی جتنے بھی ہمارے گاؤں لیول کی یا تحصیل لیول کی یا بلاک لیول کی پنچایت ممبر ہو یا سرپنچ ہو، کونسلر ہو، سبھی موجود تھے، اور لینڈ اونر بھی انہوں نے مدعو کیا تھا، بلایا تھا. تو ہم لوگ وہاں پہ حاضر تھے. ہم نے اس وقت بولا تھا، بھائی جناب، ہم ہائی وے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سب اس ڈیولپمنٹ کام کو پروگرس اس کو جلدی بنانے کے لیے ہمارا بھی یہی کوشش بھی ہے، ہمارا یہی رویہ بھی ہے. ہم خواب دیکھ رہے تھے، بھائی کب ہمیں نیشنل ہائی وے ہوں گے ہمارے گاؤں کے بیچوں بیچ سے. تو ان کے لیے ہم نے زمین پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا تھا، پہلے بولا تھا بھائی 60 فیٹ کا نکالنا تھا، کیونکہ 60 فیٹ کا اگر نکالتا تو شاید بہت ساروں کو لینڈ لیس جو جن کے پاس ہے، جو زمین کم ہے، جو روڈ کے زد میں آتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں رہتا تھا. اس لیے ہم نے درخواست کیا تھا بھائی 40 فٹ کے سوا اور زیادہ دینے کے لیے راضی نہیں تھے. تو لوگوں نے 40 فیٹ دینے کے لیے راضی بھی ہوا، اور انڈر ٹیکنگ سب نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ 40 فٹ ہم دے دیں گے گورنمنٹ کو، مگر شرط ایک بھی رکھا تھا، بگیننگ آف ورک بیفور بگیننگ آف ورک کمپنسیشن جو ہے وہ دینے کے بغیر ہم پہلے کام کو شروع نہیں کریں گے. تو آج ہمیں رونا یہی ہے. آج کتنے سال ہو گیا یہاں پہ ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے محکمہ مال والوں نے کاغذات سارا مکمل کر کے، بینامہ شجرہ خسرہ سبھی مکمل کر کے ہائر اتھارٹی تک پہنچایا بھی ہے. اور اس پہنچانے کے بعد ابھی کوئی 3D بنایا، پھر اس کے بعد اور کچھ بنایا. ابھی فیز 2 تک شاید وہ اپروو ہو کے آیا ہے. فیز 3 جو ہے ابھی دلی سے اپروو کے لیے بھیجا ہے، تو نہیں بولتا ہے ابھی اپروو کر کے نہیں آیا. تو کب وہ اپروو کر کے آئیں گے، کب ان کو بنائیں گے؟ ہمیں بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کمپنی والے بھی تو سفر ہو رہے ہیں، ان کی مشینیں سارا کھڑا ہے وہاں پہ. تو کچھ روڈ بیچ میں بنا ہوا ہے، تو دور ہی دور ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. گاڑی والوں کو، سفر کرنے والوں کو اچھی طرح چلنے کی بہت مشقت کا سامنا مزاحمت کرنا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم نے بہت سارے آج سے پہلے بھی میں مخاطب ہو کر وائس آف لداخ کی مادھیم سے ہم نے آگے شعراء اکرام تک ہم نے یہ باتیں اپنی فریاد کو پہنچایا بھی تھا. شاید اس میں بہت کچھ کام جو ہے اس میں صورت میں لایا گیا. تو کچھ ایسے بھی ہے، کچھ ایک پورشن میں
2-3% شاید یلجک میں ہے, 2-3-4 آدمی نے اس میں ڈسپیوٹ کر کے رکھا ہے. تو اگر ڈسپیوٹ کرنا ہے, اگر کرنا ہے, ان کو سالو کرنے کے لیے گورنمنٹ بیٹھے ہیں, محکمہ مال بیٹھے ہیں, وہ یہ ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا وہ خود آ جائیں گے, تو باقی لوگوں پہ ان کی جو مشکلات ہیں ان تک تو نہیں پہنچانا چاہیے تھا. باقی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں جن کا زمین اس روڈ کے زد میں آیا ہے, ان کو جلدی پیمنٹ کرا کے اور جلدی اس روڈ کو بنانے کے لیے اگر کوشش کرتے, اگر وہ دلواتے تو ہمیں اتنا سفر ہم نہیں ہوتے. تو لہٰذا میرا یہی اپیل ہے یہ گورنمنٹ, یہ کیا کہتے ہیں, ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا سے اور ہمارے گورنمنٹ سے, یہ یوٹی لداخ کی ہمارے ایل جی صاحب سے, تو ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب بزرگ آدمی, وہ خود یہاں پہ کچھ 3-4-5-6 بار پہنچے, تشریف کا آور یہاں پہ اب ان کے نقش قدم پہنچے, اس نے اپنے آنکھوں سے ہمارے دکھ درد جو ہے وہ خود نے دیکھا بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پون کوتوال صاحب, ہمارے ایڈوائزر ٹو ایل جی صاحب, زنسکار سے وہ خود گاڑی میں آئے ہیں, سفر کیا ہے اس دور میں, اس یہ رف روڈ میں, خود نے بھی دیکھا ہے وہاں کی روڈ کے حالات, خود نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہم نے ان سے بھی یہ اپیل بھی کیا تھا, ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ لوگ بہت مشکلات میں ہیں, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہائی وے کی جو کمپنسیشن جو ہے وہ فوری طور وقتاً فوقتاً ہمیں اگر مل جاتے تو شاید ہمیں کمپنی والوں کو کوئی رکاوٹ کام کرنے میں نہیں آئے گا. تو ان 3-4 آدمیوں کو اگر ہے ان کا کچھ مشکلات ہیں, ان کو رکھ کر باقیوں کو کم سے کم کمپنسیشن دے کر ہمارا کام جو ہے وہ کام میں صورت لانا چاہیے, اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہونا بھی چاہیے. اس لیے عرض ہے آپ لوگوں کو, حکام بالا سے میرا یہی اپیل ہے, ودن 2 days ہمیں یہ ہونا چاہیے, یہ ڈیسیجن لینا بھی چاہیے. اور کل ہی ہم اپنے کنسرن کونسلر کو لے کر ہم یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر رینیول صاحب کے پاس ہم گئے تھے, انہوں نے بولا تھا کہ ہم 2-3 دن کے بعد ہم میٹنگ رکھیں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. برائے کرم میٹنگ زیادہ کرنے سے بھی تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں کام ہونا چاہیے, گراس روٹ لیول پہ کام ہونا چاہیے, تو گراؤنڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں رہے گا, سیزن آف ہو جائے گا میرے خیال میں, اس کے بعد 10-15 دن کے بعد باری یا برف پڑنا شروع ہو جائے گا, تو کام سارا رک جائے گا. تو لہٰذا میرا اپیل یہی ہے, مہربانی کر کے ان جنہوں نے یہ ڈسپیوٹ کرا کے رکھا ہے, ان میں کام کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے, تو ان کو رکھ کر باقی جو ہم بیٹھے ہیں دینے کے لیے ہم تیار ہیں. کہاں سے؟ بالکل کرگل سے لے کے زنسار تک, خصوصاً زیادہ رنگدم تک جو فیز 3 میں آ جاتے ہیں, ان کو برائے کرم فیز 3 جو ہے وہ جلدی اپروو کر کے ہمیں جن کی زمین, جن کے سٹرکچر, جن کے مکان دکان جو روڈ کے زد میں, ہائی وے کے زد میں آیا ہے, ان کو فوری طور ان کی کاغذات بنا کر, یہ کچھ تو ابھی رہا بھی ہے لیفٹ, یہ رہا ہے, باقی بھیجا بھی نہیں ہے, ان کو بھی کنسرن بابو, کنسرن جے, کنسرن انجینئر کو دے کر اسسمنٹ پراپرلی کرا کے برائے مہربانی کر کے جلدی یہ ان کا کمپنسیشن اگر دیا جائے تو کام میں صورت آ جائے گا. ہمارا یہی اپیل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائی ٹرانسمیشن کے بارے میں ہمارا کچھ ایشوز تھے, بہت بڑا ایشو. تو 2-3 سال ہو گیا, انہوں نے بنا کنسرن کے, بنا پوچھے, ان کی کوئی پتہ نہیں کون آیا تھا, سروے کیا تھا گاؤں کے بیچوں بیچ سے, بندوبستی رقبہ, بندوبستی زمین سے, کھیت میں سے انہوں نے سروے کر کے یہ یہ ٹرانسمیشن ٹاور دینے کے لیے لیا گیا ہے. تو ہمارا یہی اپیل ہے برائے مہربانی, تو اس کو چینج کر کے, الائنمنٹ کو چینج کر کے, ہم نے درخواست بھی دیا تھا, ہم نے پہلے بھی درخواست دیا تھا, کل بھی ہم نے درخواست دیا ہمارے کنسرن, ہم نے سی صاحب ہمارے ڈاکٹر اخوان محمد جعفر کو, انشاءاللہ وہ سٹیپ لے لیں گے اس میں. تو ہمارے ڈاکٹر پون کوتوال صاحب نے بھی ایشورنس دیا تھا ہم اس کو چینج کریں گے, اور اگر الٹرنیٹو اگر نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کام میں ہم بھی تو کام رکوانے کے لیے ہمارا چاہت نہیں ہے. تو الٹرنیٹو ہونے کے باوجود بھی کھیتوں کے بیچوں بیچ میں سے, زمینداروں کی بندوبستی زمینوں کے بیچ سے اگر یہ ٹاور لیا جاتا ہے تو کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کو
ऑलरेडी ले लिया से, उनके पास थोड़ी सी तो जमीन है, अगर उसमें से वो ले लेंगे तो उनको तो और बाकी बचा ही नहीं है। या तो रिहेबिलिटेशन के लिए आपको सोचना चाहिए, उन गरीबों को और कहीं जगह उनको मुंतकिल करना चाहिए, मुंतकिल वो भी तो प्रॉपर अच्छे जगह पे होना चाहिए, न कि वो एक पहाड़ के बीच में अगर उनको दिया जाए वो कहाँ जाएगा, वो भी तो नहीं जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही शिकायत भी है, मेरा यही अर्ज भी है, मेरा यही इल्तिमास भी है, बराए करम मेहरबानी करके खुसूसन ये हाई ट्रांसमिशन जो है वो और रीसर्वे करके उनको प्रॉपरली अपने अच्छे जगह से, मतलब उनको होना भी चाहिए, वो लाइन होना चाहिए, डेवलपमेंट काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। फौरी तौर जल्द अज जल्द विद इन 3 days ये डिसीजन होना चाहिए जहां से भी देना है। तो उस अलॉटमेंट को जो जिन्होंने अभी जो किया है, सर्वे किया है, उसको चेंज करा के बराए मेहरबानी करके अल्टरनेटिव वहां पे है, हमने दिखाया भी है, डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट भी किया था, इल्तिमास भी किया था, उसने हमें एश्योरेंस दिया था हम इसको चेंज करेंगे। तो मेहरबानी करके एक दूसरी बात यही है, हमारा सबसे यही हाईवे का मसला जो है ना वो बहुत बड़ा पेचीदा है। तो 2 साल हो गया अभी का, और एक आदमी जाता है एलजी के पास, फिर दरखास्त देता है, फिर उसको रोक रहे हैं, फिर उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, फिर उसके बाद विजिलेंस वाले के पास जाते हैं, कोई और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट करवाते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई और करते हैं। इस बिना पे हमारा करगिल से लेके जंसार तक की रोड जो है खस्ता हाल रहा है, उसको बनाने के लिए रुकावट डाली गई है। तो बराए मेहरबानी करके जिन्होंने उसमें रुकावट डालने की कोशिश किया है, जिनका अभी उनका कुछ मांग है, उनको पूरा करे गवर्नमेंट खुद। जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से जमीन दे रहे हैं, हमारा कागजात मुकम्मल हुआ है, तो बराए मेहरबानी करके वो 3D जो है, ये फेज 3 का जो है वो जल्द अज जल्द 3 दिन या हफ्ते के अंदर अंदर हमें मुआवजा फराहम करा के उन कंपनी वालों को भी मुशक्कत का सामना न करना पड़े, और उनकी मशीनें भी खड़ा रहा है वहां पे, बेचारों को उनको भी काम से काम रखना चाहिए अपने काम में। अगर वो पब्लिक करना नहीं देता है तो वो बेचारा का क्या करेंगे, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो हाँ, इसके अलावा बराए मेहरबानी यही है हमारे तो यहाँ पे काउंसलर जो है हमारा कंसर्न कल हमारे साथ गए थे, तो हमने उनसे भी हमने कहा था भाई मेहरबानी करके लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करें। तो उन्होंने भी ये एश्योरेंस दे दिया, हम आगे तक हम जाएंगे, इंशाल्लाह हम ये काम सब करेंगे। तो खुसूसन ये हाईवे के जब ये काम, ये क्या कहते हैं, हमारे साथ कल जो था, हमारे साथ तकरीबन 20-30 आदमी आए थे, हमने एप्लीकेशन भी दायर किया है, तो इंशाल्लाह उस पर एक्शन करेगा। तो एसी रिन्यू साहब शरीफ साहब ने भी हमें ताकीद किया है, हम मीटिंग 2 दिन के अंदर मीटिंग तलब करके हम उसमें डिसीजन लेके तो जिनका माकूल है हम उनको पेमेंट करेंगे, जिनका जो डिस्प्यूट करते हैं उनको भी हम सोल्यूशन या नेगोशिएशन करें या कुछ भी करें वो खुद जानते हैं। तो बराए मेहरबानी करके इस काम में रुकावट नहीं डालना चाहिए। और खुसूसन वहाँ पे एक ब्रिज है, उसका बहुत मुश्किल है, वहाँ पे पानी खर्च बिटवीन टेसरो एक ब्रिज है, वो 1970 में बनाया था, वो वुडन है। तो मगर वो वुडन ब्रिज जो है आज की स्टील ब्रिज से भी बहुत मजबूत है, मगर तकरीबन 70 साल हो गया वहां पे वो ब्रिज, वो अभी जो है वो कोलैप्स होने वाला है, उसमें हैवी गाड़ी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इस साल जो हाईवे वालों ने बड़े मशीन, बड़े गाड़ी जो हैवी गाड़ी होते हैं, टेम्पर जो है उनमें 3-3, 4-4 गाड़ियों के लोड आते हैं, उसको चलाकर वो बिल्कुल कोलैप्स होने के लिए ये बिल्कुल ये हुआ भी है, और पुलिस वालों ने उसमें बंद करके रखा है। तो अमदरफ के लिए वहां पे बहुत मुश्किलात का सामना है। एक ब्रिज और भी है वहां पे डिस्प्यूट करके रखा है, वो लॉन्चिंग ऑलरेडी किया हुआ है, तो तेसरू वालों ने जमीन भी दिया है, पानीखर साइड में उनने नेगोशिएशन नहीं किया है, वो उनकी काम था, उन्होंने कम से कम उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट में तो जाना चाहे था, उनको वहां पे जाकर नेगोशिएशन करके जमीन मालिक से उनके बात करके उनका कंपनसेट करा के अगर वो रोड छोड़ देते, वो ब्रिज को छोड़ देते, तो हमें वो लकड़ी की ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ जाते। तो बराए मेहरबानी करके जो हाईवे के ब्रिज जो बन जाएंगे तब तक उसके लिए भी कुछ आदमी ने डिस्प्यूट करके करा के रखा है। हाईवे वालों ने भी उन्होंने बोला था भाई आपका जो अपाची कूल जो हम फौरी तौर बनाएंगे उसको मजबूत तरीके से बनाएंगे, फिर भी नहीं मान रहे। आप साहब हमने कल सुना, हमने हमारे तहसीलदार साहब ने बोला है उसमें अब वो राजी हुआ है वो काम करने के लिए, क्योंकि वो अगर वो ब्रिज के अमेंडमेंट अगर वो उस दिन बनाता, आज वो दोनों बन के वो कंप्लीट होना था, मगर लोगों ने डिस्प्यूट करा के रखा वहां पे फजूल में।
تو آج برائے مہربانی کر کے ایسے ڈیولپمنٹ کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے. رکاوٹ ڈالنے کے یہ وجوہات یہ ہے پیسہ نہیں مل رہا ہے ان کو, زمین کی معاوضہ نہیں مل رہا ہے, مکان کی معاوضہ نہیں مل رہا ہے, دکان کی معاوضہ نہیں مل رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ بند رہا ہے. حاجی صاحب سرو بلاک ہیڈ کوارٹر پر ٹیلی کمیونیکیشن کا آپ نے کئی بار میڈیا کے تھرو بتایا تھا, وہاں پہ ٹاور وغیرہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آن لائن وغیرہ پڑھنے میں. تو اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت بھی وہی حال ہے جس وقت ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا, جس وقت آپ کے مادھیم سے ہم نے ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں نے بولا تھا. آگے ٹیلی کمیونیکیشن منسٹر آف انڈیا سے میں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا, مگر ابھی بھی ہمیں فقدان ہے, ابھی بھی ہمیں وہ سہولیات بہم نہیں پہنچا رہا ہے. ایک آئیٹل والوں نے, کمپنی والوں نے ایک کھڑا کیا ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. جیو والے جو BSNL والوں نے وہاں پہ لین آئیڈینٹیفائی کیا تھا 7 جگہ پہ, انہوں نے لین آئیڈینٹیفائی کرا کے ڈی سی صاحب سے الارٹمنٹ بھی لیا تھا, سنا, تو الارٹمنٹ لینے کے بعد انہوں نے کام کرنا بند ہی کر دیا. اور آج میرا یہ ریکویسٹ ہے, ڈی سی صاحب سے بھی میرا یہی التماس ہے, ان کو وہ الارٹمنٹ چینج کرا کے ان کو دینا نہیں ہے, ان کو ہمیں وہ BSNL 4G جو ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ جیو ٹاور ایک چاہیے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں, کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر خصوصاً تحصیل جہاں آفس ہے ایک رینٹڈ بلڈنگ میں ہے, کیونکہ ابھی ادھر انفراسٹرکچر جو آفس کے لیے جو یہ بلڈنگ بنانا تھا ابھی وہ نہیں بنا ہے, تو اسی لیے رینٹڈ بلڈنگ میں ابھی اس کے چھت پہ چڑھ کے فون کرنا پڑتا ہے, ورنہ ٹاور ورنہ سسٹم نہیں آ جاتے ہیں. تو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خصوصاً اسٹوڈنٹ کو. تو باقی ہمارے وہاں پہ کچھ محکمے ہیں, ان کے لیے بھی بہت دشواری ہو جاتے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہے. تو اس لیے میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, برائے مہربانی کر کے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کم سے کم جیو اور ایک اور آئیٹل ٹاور نصب کر کے لوگوں کی فلاح و بہبودگی کے لیے حوصلہ افزائی کراتے تو بہت شکریہ ہو. جناب ایک مسائل اور بھی ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف کوئی بھی کمیونیکیشن سیکرٹری ڈائریکٹر شاید نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ میں ڈاکٹر پون کوتوال کا میں استہ دل سے شکریہ اس لیے میں کرتا ہوں, وہ خود آئے, ہمارے LG صاحب اتنا بزرگ ہونے کے ناطے 4-5 بار کرگل میں آئے, کرگل کی دکھ درد کو دیکھا, کرگل کے حالات سے آگاہ ہوا, خود ہوا. تو ہمیں باقی لوگ کیوں نہیں آتے ہیں, باقی کمیونیکیشن سیکرٹری باقی ڈائریکٹر ہمارے یہاں پہ ہمیں یہ ہمارے گاؤں لیول پہ یا تحصیل لیول پہ کیوں نہیں آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹر پون کوتوال صاحب وہاں پہ آیا, لوگوں کی ہجوم آئے اس ہائی ٹرانسمیشن کے لیے, تو اس نے ہمیں ایشورنس بھی دیا تھا ہم انشاءاللہ اس کو کر دیں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہم کرگل نہیں آ پاتے, کوئی نہیں آ سکتے ہیں یہاں پہ کرگل میں, تو وہ لوگ اگر تشریف ادھر آتے کرگل میں تو ڈسٹرکٹ کے حالات سے وہ آگاہ ہو جاتا, تو ہر تحصیل کی حالات آگاہ ہو جاتا. اس لیے میرا درخواست ہے ان کو کم سے کم مہینے میں ایک بار یا نہ مہینے میں کم سے کم 3 مہینے میں ایک بار ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف آنا چاہیے دکھ درد دیکھنے کے لیے. مہربانی. پینڈنگ ایشوز ابھی ایک باقی میں آپ کے مادھیم سے میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بہت سارے آفیسز جو ہے وہ رینٹڈ بلڈنگ میں ہے. تو ابھی بلڈنگ کی انہوں نے جو ہم نے زمین جو دیا ہے تقریباً 55 کنال, یہ ولیج تیسرو والوں نے, رینیو ولیج تیسرو والوں نے, ان کے ہمارے درمیان کی ایک زمین تھا, ہم نے وہ 55 کنال سبھی میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو دیا ہے. کیوں, کس پرپس کے لیے؟ گورنمنٹ آفس بنانے کے لیے. تو گورنمنٹ آفس کبھی ادھر بنانے سے بہتر ہے, ہم نے بعد میں یہ بھی سوچا تو ہم ایک منی سیکٹریٹ بنا دیں گے. تو اس کا DPR بنا کے ہم نے DC صاحب سے کنسرن لے کر DC صاحب سے ہم نے درخواست بھی دیا تھا, DC صاحب کو بھی دیا تھا. تو یہ ہمارے SE سپر انٹینڈنگ انجینئر انہوں نے بھی اس پہ یہ کرا کے اپروو کر کے دیا ہے. تو برائے مہربانی ہمیں یہی ضرورت ہے, منی سیکٹریٹ کی کنسٹرکشن کی کام جو ہے وہ جلدی اس میں سینکشن ہو کے فنڈز رکھ کر وہ جلدی ہونا چاہیے, تاکہ سارے آفس جو ہے ایک ہی کمپلیکس میں آ جائے, تو زمین کی بھی نقصان نہیں ہو جائے, تو ایک ہی کمپلیکس میں, تو لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے. تو کبھی ادھر جانا پڑتا ہے, کبھی ادھر جانا پڑتا ہے, کبھی ادھر جانا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ہے
सारा ऑफिस जो है एक ही कम्प्लेक्स में अगर रहे, एक ही बिल्डिंग में रहे, तो इसीलिए हमने सोचा है वो 55 कनाल जो है जमीन उसी के लिए हमने दिया है। तो बराए मेहरबानी करके वो जल्दी फौरी तौर वो सेंक्शन करा के, उसका डीपीआर हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, तो इसकी तरफ नजरसानी फरमाते तो हमें बहुत बहुत मशकूर ममनून हो। तो एक दूसरी बात है, हमारा ज़रियो ऑफिस जो है, ज़रियो ऑफिस जो है आज से तकरीबन 15 साल पहले हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन तेसुर में है, तहसील हेडक्वार्टर तेसुर में किया गया है। तो अभी भी एक रेंटेड बिल्डिंग में रखा है, अभी भी एक रेंटेड बिल्डिंग में रखा है, वो पानी खर में है। वो किस वजूहात में रखा है, हमने इन राइटिंग में हमने हायर अथॉरिटी को हमने दिया हुआ है। तो बराए मेहरबानी उनसे मेरा यही अपील है, बराए मेहरबानी अगर पानी खर से नहीं लाना है, शिफ्ट नहीं करना है, हमें वो चाहत नहीं है पानी खर से हमें शिफ्ट करके तेसरू में लाओ, उधर जमीन अगर मिलता है तो उधर और कंस्ट्रक्शन कर दो, और कंस्ट्रक्शन करके वहां पे रख दो, हमारा तेसरू में लाने की हमें जरूरत नहीं है। मगर तेसरू में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया स्पेंड करके वहां पे खर्च करके यूटिलाइज करके वहां पे एक न्यू 2 स्टोरी बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है। ये बिल्डिंग जो है महकमा पेड़ बिल्डिंग वालों ने बनाया था। तो दूसरी बात है, पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस पोस्ट था, उस पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करा के पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है। तो पुलिस स्टेशन जो है वो पानी खर के नाम पे है। मेरा दरख्वास्त ये है भाई, पानी खर के नाम पे है तो कॉरेस्पोंडेंट पानी खर के नाम पे चलता है, तो है असली उनका चौकी जो है एग्जिस्ट, जो बिल्डिंग जो है, ये चौकी जो है पुलिस स्टेशन जो है वो तेसरू में है। तो मैंने उस दिन हमने उनके आईजी साहब से मैंने यही इल्तिमास किया था, जनाब उसने बोला भाई मैं पानी खर पहुंचा था, जनाब वो पानी खर में नहीं है, वो तहसील हेडक्वार्टर तेसरू में है। आप लोगों का जो बिल्डिंग जो थाना है वो तहसील हेडक्वार्टर तेसरू में है। तो हमारा मेहरबानी अगर पानी खर के नाम पे अगर कॉरेस्पोंडेंट चलाना है तो पानी खर में कम से कम उधर जमीन कम से कम दे दो, कहो 2-3 कनाल उनसे भी लाओ, कम से कम फैमिली क्वार्टर बनाएंगे हमें। अब तो हमें तेसरू में तो जमीन भी खत्म हो गया, सारा डिपार्टमेंट को दे दे 55 कनाल तो हमने दे दिया, और हम कहां से लाएंगे। तो अगर कॉरेस्पोंडेंट तेसरू के नाम पे चलाना है तो हम खुद जिम्मेदार है, हमें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम जो भी चाहिए हम देने के लिए हम तैयार है। कॉरेस्पोंडेंट जो है वो पुलिस स्टेशन तेसरू के नाम पे चलना चाहिए, मेरा दरख्वास्त यही है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।